پھر کہتے ہیں ینظر الی اہل سنہ فیؤخذ حدیثہم، دیکھا جاتا کہ بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ اب دیکھیں یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، دیکھا یہ جاتا تھا کہ یہ اہل سنہ ہے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا، اور اگر اہل سنہ نہ ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں لکھتے ہیں ہاکذا قول اہل العلم من اہل سنہ، ایسے ہی یہ قول ہے اہل علم کا اہل سنت و جماعت میں سے۔ تو اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے لے کر تابعین اور تابعین سے لے کر ائمہ محدثین کے نزدیک بھی استعمال ہوتا رہا۔ اور مرزا جیلمی صاحب جو ہیں وہ یہ بار بار کہتا جی میں تو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، اور دھوکہ یہ دیتا ہے، فراڈ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا ہے اہل سنت پاک.com۔ یہ کیوں نہیں رکھا کہ اہل اسلام پاک.com؟ اور پھر اس کے جو ریسرچ پیپر ہیں ان ریسرچ پیپر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دیکھیں اس کے ریسرچ پیپر میں نیچے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ نوجوانان اہل سنت اسلام آباد، نوجوانان اہل سنت لکھتے ہو تو نوجوانان اسلام کیوں نہیں؟ ایک تو اہل سنت کا نام استعمال کرتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ عقائد و نظریات جو ہیں وہ بیگانوں والے لوگوں کے سامنے اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اہل سنت یہ صدیوں سے ہمیشہ سے یہ عقیدہ اور یہ مسلک اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ جماعت کا چلا آ رہا ہے صحابہ اکرام سے لے کر۔ اور اب یہ دیکھیں کہ پلیٹ فارم ہمارا اہل سنت کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ اور اہل تشیع کی کتابیں اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، من لا یعذر الفقیہ، یہ کتابیں ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں صرف مسلم ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف مسلم ہو تو قرآن کے بعد پھر تم کن کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہو، کن کتابوں کو فالو کرتے ہو؟ جن کتابوں کے نام لیتے ہو یہ تو کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ اگر صرف مسلم کہتے ہو تو پھر تو یہ کہ جتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں کی کتابیں تمہیں فالو کرنی چاہیے۔ یہ کتابیں اہل تشیع کی، کیونکہ اہل تشیع ہماری کتابوں کو، اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے، اور اہل سنت اہل تشیع کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو اگر اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہو، سنی شیعہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، تو پھر اہل سنت کی کتابیں استعمال کیوں کرتے ہو؟ پھر تو تمہیں دونوں کی کتابیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے صرف فراڈ اور دجل کرتا ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق 73 فرقوں والی حدیث کا، اس میں بھی اس نے جس انداز سے تعریف اور دجل کا ارتکاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 18 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس حدیث کو بیان کیا، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ نام پیش کیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے 73 فرقوں